کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری و افطار یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ چنانچہ میں قریب ہو کر غور سے دیکھنے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو ارشاد فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے کہا کیا آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ نبی کا نام ہے، ہر جا خدا کے نام کے بعد کہیں درود کے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں یا چند نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی کسی کام میں، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ کہکہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ مدنی دورہ کی رغبت دلاؤں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج میرے بیان کا موضوع ہے مدنی دورہ۔ مدنی دورہ کیا ہے یہ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے کچھ عرض کروں گا بعد میں آگے چل کر۔ یعنی مدنی دورہ یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے جسے نیکی کی دعوت، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے وہ اصطلاح تھی، اب یہ اصطلاح ہے۔ تو نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ صلو علی الحبیب
توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے. پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے علی الاعلان تبلیغ کا حکم ارشاد فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مختلف قبائل عرب کا دورہ بھی فرمایا. یہ 3 سال تک خفیہ دیتے رہے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا تو علی الاعلان، اعلانیہ آپ نے نیکی کی دعوت شروع کی، اسلام کی دعوت شروع کی. جیسا کہ سیرت مصطفیٰ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا. یہ سیرت مصطفیٰ ایک کتاب کا نام ہے، تو اس کتاب میں ہے جو کہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا کہ حج کے زمانے میں جب کہ دور دور کے عربی قبائل مکے میں جمع ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. اسی طرح عرب میں جا بجا بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز کے قبائل عرب جمع ہوتے تھے. تو ان میلوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے. چنانچہ عکاظ، مجنہ، ذوالمجار کے بڑے بڑے میلوں میں آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے قبائل عرب کے سامنے دعوت اسلام پیش فرمائی. اور مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بسا اوقات صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نیکی کی دعوت پیش کرنے میں شریک ہوتے تھے، یعنی ساتھ ہوتے تھے آپ کے ساتھ. جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو زہل بن شیبان کے ہاں جا کر جب اس کے سردار مفروق کو نیکی کی دعوت پیش کی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھے. طائف میں بڑے بڑے عمارا اور مالدار لوگ رہا کرتے تھے، اور ان رئیسوں میں عمر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا. اور یہ لوگ 3 بھائی تھے، ایک عبد یالیل، مسعود اور حبیب. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام دی، مگر افسوس کہ ان تینوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے گستاخانہ جواب دیا، اور ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریروں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برا سلوک کرنے پر بھی ابھارا۔ چنانچہ ان شریروں نے آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ کا جسم نازنین زخموں سے لہو لہان ہو گیا، نالے مبارک خون سے بھر گئیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو مبارک پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلنے لگتے تو آپ پر پھر پتھر برساتے، اور یہ ظالم ساتھ ساتھ گالیاں دیتے، مذاق اڑاتے، قہقہے لگاتے۔ اس دوران جب بھی وہ لوگ پتھر پھینکتے تو حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر پتھروں کو اپنے بدن پر لے لیتے تھے، جن سے وہ خود بھی زخمی ہو گئے۔ اس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکل کر ایک انگوروں کے باغ میں تشریف لے گئے، اور ہمارے آقا نے وہاں نوازا انگور کے باغ کو۔ حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کی راہ میں کیسی کیسی مشقتیں جھیلیں، اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے، زخمی کر دیا گیا، مگر پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی اسلامی بھائی کسی کو نیکی کی دعوت دے اور اسے کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف یاد کر کے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے دین کی خاطر سختیاں جھیلنے والی سنت ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور کسی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نیکی کی دعوت پیش کرنے کو اشعار کی شکل میں کچھ یوں بیان کیا ہے۔ پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا۔ نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ خدا کی بات سن کر مضحکیں میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔
کوئی گالی سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، مگر وہ منبع حلم و حیا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ دین اسلام کا لے لہاتا باغ جو ہمیں کھل کھلاتا نظر آ رہا ہے، آج ہمیں نماز پڑھنے پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ آج اگر ہم نیکی کی دعوت کسی کو دیں تو کوئی ہمیں مارتا نہیں ہے، کوئی ہم پر پتھر نہیں برساتا، کوئی ہم پر تلوار نہیں اٹھاتا، کوئی ہمیں گالیاں نہیں دیتا، کوئی ہمیں برا بھلا نہیں کہتا۔ مگر یاد رہے کہ آج جو یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اس میں ہمارے اسلاف کرام کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ کتنوں نے جانوں کے نذرانے پیش دیے، کتنوں نے کیا کیا ظلم سہے۔ اگر واقعی اس کا مطالعہ کیا جائے نا، اس سے آپ کو بہت واقعات ملیں گے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر کس کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے، اور جب کوئی مسلمان ہوتا تو اس وقت ان پر کیا کیا ظلم ہوتا تھا، جبکہ آج وہ حالات نہیں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو واقعی یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے کہ جس طرح جو اس کے فرائض ہیں ہم ان فرائض پر عمل کریں، جو اس کے احکامات ہیں ہم ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ ہم اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے کمر بستہ ہونا پڑے گا، ہمیں اپنا دل مضبوط کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر اکا دکا کوئی واقعات ہو جائے، کسی کو اگر کوئی تکلیف دے دے نیکی کی دعوت دینے پر، تو اس کو پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، کہ اس کو تو واقعی خوش ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ طائف میں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مظالم ڈھائے گئے، تو ان پر جو آزمائش آئی، تو یہ مجھے آزمائش کر کے مجھے جو آزمائش آئی، مجھے جو نا وہ اس سنت پر عمل کرنے کا موقع ملا، تو اس سے خوش ہونا چاہیے اور نیکی کی دعوت کا یہ سفر جاری رکھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اور یہ عرض کر دوں کہ نیکی کی دعوت دینا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے بھی نیکی کی دعوت عام کی ہے۔ آج الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی انہی اچھوں کی ادا کرتے ہوئے آج ایک اس ادا کو بھی اپنایا ہے الحمدللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے گئے اور بازار کے لوگوں سے کہا
کہ تم یہاں پر ہو اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ سن کر لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف گئے اور واپس آ کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم نے تو میراث تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پھر تم لوگوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو نماز، تلاوت کلام پاک اور علم دین کی تعلیم میں مصروف تھے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میراث یہی تو ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں موجود لوگوں کو نہ صرف نیکی کی دعوت پیش کی بلکہ انہیں مسجد میں جاری درس و بیان کی رغبت دلائی کہ وہ مسجد کی طرف آئیں اور علم دین حاصل کریں۔ تو چنانچہ وہ لوگ، وہ اسلامی بھائی کتنے خوش نصیب ہیں جو بازاروں میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کر مساجد میں لاتے ہیں کہ وہ ایک صحابی کی ادا پر عمل کرتے ہیں۔ آپ میں سے مدنی دورے میں کسی نے شرکت کی ہے؟ ماشاءاللہ۔ جو نہیں کرتے وہ نیت کر لیں کہ وہ بھی شرکت کریں۔ اور جو 72 مدنی انعامات کا جو امیر اہل سنت نے جو گلدستہ عطا فرمایا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہفتہ وار ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ ہفتے میں ایک بار مدنی دورہ کرنا ہے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، یعنی مدنی دورہ، اس میں شرکت کرنی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ مسجد میں جو نا درس جاری ہوتا ہے اور چند اسلامی بھائی بازار میں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابھی مسجد چلیے کہ وہاں جو ہے نا درس ہو رہا ہے، ورنہ اگر ابھی نہیں آ سکتے تو مغرب بعد درس ہوگا، مغرب بعد بیان ہوگا۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے مبلغین میں شامل فرمائے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ آئیے نیکی کی دعوت دینے کا شرعی حکم یہ عرض کرتا چلوں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس ہفتے میں ایک ہی بار جو نا نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بھائی جو دعوت اسلامی کے تحت جو مدنی دورہ ہوتا ہے اسی طریقہ کار کے مطابق ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے۔ نہیں، یہ نہیں، یہ تو ذرا کہ تنظیم کا ایک دعوت اسلامی کے تحریک کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کے مطابق نیکی کی دعوت دینی ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ مسلمان ہر جگہ مبلغ ہے اور امر بالمعروف کے کچھ درجات ہیں، تو وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں پارہ 4 کی آیت نمبر 104 کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ میں عرض کرتا ہوں کچھ اپنے طور پہ۔ اے مسلمانوں، تم سب کو ایسا گروہ ہونا چاہیے یا ایسی تنظیم بنو یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو تمام ٹیڑھے یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی، سونے والوں کو بیداری کی، اور اچھی باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں کا زبانی، قلمی، عملی قوت سے، نرمی سے، اور حاکم اپنے محکوم و ماتحت کو گرمی سے حکم دے،
اور بری باتوں، برے عقیدوں، برے کاموں، برے خیالات سے لوگوں کو اپنے اپنے منصب کے مطابق زبان، دل، عمل، قلم سے روکے۔ مزید فرماتے ہیں سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں، کیونکہ بخاری شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ کرم سے نیکی کی دعوت کا خوب جذبہ دے، دھوم سنت محبوب کی مچا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ دین اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ اپنی ذات کو ہوتا ہے، یعنی تبلیغ کے علاوہ جو دیگر عبادتیں ہیں ان کا فائدہ اپنی ذات کو ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے، اور جس عمل سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو وہ اس عمل سے افضل ہوتا ہے جس سے صرف اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمیں تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر، غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا میٹھا میٹھا مہکا مہکا مدنی ماحول ہمیں میسر آیا ہے، اور ہم الحمدللہ عز و جل اس مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اس مدنی ماحول نے ہمیں یہ اپنا مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل۔ چنانچہ اس مدنی مقصد کی تکمیل کے لیے، یعنی اس مدنی مقصد کو پورا کرنے کے لیے مدنی مرکز کی طرف سے عاشقان رسول کو 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام یعنی مدنی دورہ بھی دیا گیا ہے۔ ویسے تو دعوت اسلامی کے جو نا 12 مدنی کام ہیں، ویسے تو شعبہ جات تو 100 سے اوپر ہیں، مگر جو بنیادی مدنی کام ہے نا یہ 12 ہیں۔ تو مدنی دورے سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کی، مرکزی مسجد شورا کی طرف سے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق روزانہ یا ہفتے میں 2 دن یا ہفتے میں 1 دن ہر مسجد کے اطراف میں گھر گھر، دکان دکان جا کر گھروں اور دکانوں میں موجود جبکہ راہ میں کھڑے ہوئے اور آنے جانے والے تمام افراد کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ تو اسے جو ہے مدنی دورہ کہتے ہیں۔
اور نیکی کی دعوت اگرچہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استعمال ہونے والی ایک خاص اصطلاح ہے، مگر اس سے مراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا ہے، جس کے متعلق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف ہر شخص پر اس کے منصب یعنی اس کے اسٹیٹس کے حوالے سے اور حسب استطاعت واجب ہے، اور اس پر قرآن و سنت ناطق ہے اور اجماع امت بھی ہے۔ اور امر بالمعروف حکمرانوں، علماء و مشائخ بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اسے صرف ایک طبقے تک محدود کر دینا صحیح نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر شخص اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے تو معاشرہ نیکیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اور برائی کو بدلنے کے لیے ہر طبقے کو اس کی طاقت کے مطابق ذمہ داری سونپی گئی، کیونکہ اسلام میں کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ ارباب اقتدار، اساتذہ اور والدین وغیرہ جو اپنے ماتحتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ قانون پر سختی سے عمل کرا کے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، یعنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سزا دے کر برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر حضرات بھی تو یہ جو ہے وہ نیکی کو فروغ دیں اور زبان سے نیکی کی دعوت پیش کرنے کے تحت جو ہے نا یہ تمام صورتیں آتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہر یعنی عام مسلمان، عام شخص جو ہے وہ جسے اقتدار کی کوئی صورت حاصل نہیں، یعنی نہ ہی وہ افسر ہے، نہ ہی وہ سیٹ ہے، نہ ہی جو ہے وہ کوئی ایسا عہدہ ہے کہ بھائی جس کے جو نا اس کے ماتحت کوئی ہو یا وہ اس کی مانے، تو ہر ایک کے پاس ذرا کی صورت نہیں، تو ایسا شخص اگر برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتا تو وہ دل سے اس برائی کو برا سمجھے، اگرچہ یہ ایمان کا کمزور ترین مرتبہ ہے، کیونکہ کوشش کر کے زبان سے روکنا چاہیے، لیکن دل سے جب برا سمجھے گا تو یقیناً خود برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ یعنی یہ شخص جو ہے وہ جب دل سے اس بات کو برا سمجھے گا، یعنی گناہ سمجھے گا، غلط سمجھے گا، برا سمجھے گا، تو اب یہ ہوگا کہ یہ خود جو ہے نا اس چیز سے بچا رہے گا، کیونکہ خود برا سمجھتا ہے، اب یہ اس کے قریب نہیں جائے گا۔ اور اس طرح معاشرے کے بے شمار افراد خود بخود راہ راست پر آ جائیں گے۔ آئیے مدنی دورے کے جو ہے نا وہ چند فضائل اور فوائد عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو بیان اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ مدنی دورہ دوسرے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت پانے کا بہترین ذریعہ ہے، چنانچہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے، لیکن بروز قیامت انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ چاہیے رشک سے مراد عرض کر دوں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انبیاء اور شہداء کے اس رشک کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا تو یہاں غیبتہ سے مراد ہے خوش ہونا، تب تو حدیث واضح ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو اس مقام پر دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور ان لوگوں کی تعریف کریں گے، اور اگر
غبطہ بمعنی رشک ہی ہو، تو مطلب یہ ہے کہ اگر حضرات انبیاء کرام اور شہداء کسی پر رشک کرتے تو ان پر کرتے، تو یہ فرضی صورت کا ذکر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ فرضی صورت کا ذکر ہے. یا یہ رشک اپنی امت کی بنا پر ہوگا کہ امت محمدیہ میں یہ لوگ ایسے درجے میں کہ ہماری امت میں نہیں. یا یہ مقصد ہے کہ وہ حضرات اپنی امت کا حساب کرا رہے ہوں گے اور یہ لوگ آرام سے ان ممبروں پر بے فکری سے آرام کر رہے ہوں گے، تو حضرات انبیاء کرام ان لوگوں کی بے فکری پر رشک کریں گے کہ ہم مشغول ہیں، یہ فارغ البال یعنی بے فکر. بہرحال اس حدیث پاک سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حضرات انبیاء کرام سے افضل ہوں گے. یعنی اس حدیث پاک سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو نیکی کی دعوت دے گا تو وہ معاذ اللہ انبیاء کرام سے ہی افضل ہو گیا، نہ، یہ نہیں لازم آتا، یہ نہیں. وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے، یعنی حدیث پاک کا بقیہ سرچ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے محبوب یعنی پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور وہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلتے ہیں. عرض کی گئی وہ کس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتے ہیں. فرمایا وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتوں کا حکم دیتے اور ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں. بس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب. دعوت اسلامی چونکہ مسجد برو تحریک ہے، اس لیے جب ہم اپنے اپنے علاقوں میں مدنی دورے کا سلسلہ شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نہ صرف ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا بلکہ مساجد آباد بھی ہوں گی اور ان کی رونقیں بھی لوٹ آئیں گی. اور یاد رکھیے کہ مسجد کی رونق رنگ و روغن، قالین، منقش ٹائل یعنی یہ جو پھول بوٹے والی ٹائل ہوتی ہے نا نقش و نگار والی، یا دری یا لائٹوں سے نہیں ہے. یعنی مسجد کی رونق جو ہے نا ان چیزوں سے نہیں ہے بلکہ مسجد کی جو رونق ہے نا وہ نمازیوں سے ہوتی ہے. ہو جائے مولا مسجد آباد سب کی سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. اللہ تبارک و تعالی ہماری مسجدوں کو آباد کر دے. واقعی اگر ہماری مسجد آباد ہو جائے نا تو ہمارے جو اطراف میں ہمارے ماحول میں کئی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے اور کئی اچھائیاں ان کی جگہ پر آ جائیں، کئی مصیبتیں ہماری ٹل جائیں، کئی پریشانیاں دور ہو جائیں. کیونکہ نماز ہے کہ نماز سے پریشانیاں دور ہوتی ہے، نماز سے بیماریاں دور ہوتی ہے، نماز سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، نماز بری باتوں اور بے حیائی سے بچاتی ہے. یہ اس کے دنیاوی فوائد ہیں اور اخروی فوائد بے شمار ہیں کہ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نمازی کو بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں نمازی بنا دے اور ہمارے معاشرے میں نماز کا دور دورہ ہو جائے. ایک کاش ہماری مسجدیں پھر آباد ہو جائیں. اللہ کرم کرے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں
اور نیکی کی دعوت یہ عام کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے نا، جو ہماری تحریک ہے نا، مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک، انشاءاللہ. آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی دورے کے حوالے سے جو ہے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں جو کہ آپ نے مدنی مذاکروں میں فرمائے ہیں. آپ فرماتے ہیں، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو میرا ذمہ دار بلا عذر مدنی دورے میں شرکت نہ کرے تو اس کا ایسا کرنا غیر ذمہ دارانہ فعل ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ درس دینے، مدنی دورہ کرنے، صدائے مدینہ لگانے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کے لیے تنظیمی ذمہ داری ضروری نہیں. یعنی یہ مدنی کام ایسے درس دینا، مدنی دورہ کرنا، صدائے مدینہ لگانا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا یا پڑھانا، تو اس کے لیے جو کہ تنظیمی ذمہ داری کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ کام آپ بغیر ذمہ داری کے جاری رکھیں. دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے مدنی دورہ بہت مفید مدنی کام ہے. تمام اسلامی بھائی مل کر اس مدنی کام کو مضبوط کریں. یعنی یہاں امیر اہل سنت کیا فرما رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے مدنی دورہ بہت مفید مدنی کام ہے، بہت مفید مدنی کام ہے اور بہت فائدہ مند مدنی کام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تمام اسلامی بھائی مل کر اس مدنی کام کو مضبوط کریں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مدنی دورے میں سستی کرنے والے کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کاش گلی گلی میں مدنی دورے کی دھوم پڑ جائے. اور امیر اہل سنت مزید فرماتے ہیں کہ مدنی دورہ مدنی قافلے تیار کرنے کی مشین ہے. اور مدنی قافلہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا پیغام آج آپ لوگ کہاں کہاں سے ہیں، پنجاب وغیرہ سے کہاں کہاں سے ہیں، تو دعوت اسلامی کا پیغام آپ کے شہروں میں کیسے پہنچا؟ یہ پیغام مدنی قافلوں کے ذریعے پہنچا. یہ دعوت اسلامی کا تعارف مدنی قافلوں کے ذریعے ہوا. تو یہ مدنی قافلے جو نا، یہ ایک بہت اہم شعبہ ہے دعوت اسلامی کا. تو مدنی دورہ جو ہے یہ مدنی قافلے تیار کرنے کی مشین ہے. یعنی جتنا مدنی دورہ زیادہ ہوگا اتنے یہ مدنی قافلے زیادہ سفر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ درس دینے، مدنی دورہ کرنے، صدائے مدینہ لگانے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے یا پڑھانے کے لیے تنظیمی ذمہ داری ضروری نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اسلامی بھائی جو ہے وہ اپنے طور پہ مدنی دورہ شروع کر دے، اپنے طور پہ جو نا وہ درس فیضان سنت کسی مسجد یا کہیں شروع کر دے یا مدرسۃ المدینہ بالغان یہ کہیں لگانا شروع کر دے. اس کا مطلب یہ نہیں. آپ جو بھی کریں، جو آپ کے جو اپنے ذیلی مشاورت نگران ہو نا، ان سے پوچھ کر کریں. چونکہ نظام ہے نا، تنظیم ایک نظم و ضبط کا نام ہے. چونکہ ذمہ داران کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ذیلی حلقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگے، ہر ذیلی حلقے میں چند درس ہوں. البتہ جو گھر درس ہے وہ تو ہر اسلامی بھائی کو دینا ہے اپنے گھر میں. اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہاں، آپ گھر درس دیں، لازمی دیں، بالکل دیں. اور اگر آپ کا بیٹا دیتا ہے تو آپ سنیں، اگر آپ کے والد دیتے ہیں تو آپ سنیں، شرکت کریں. بالکل یہ کریں کہ یہ گھر درس ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ مسجد میں جو درس ہو اس میں شرکت کریں، یا ذمہ دار کی اجازت سے مسجد میں
درس دیں. یوں ہو گئے آپ کے 2 درس یومیہ. اب یہ ہے کہ جو امیر علیہ سنت نے 72 مدنی انعامات کا جو گلدستہ عطا فرمایا نا، تو اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے 2 درس دیے یا سنے. تو اس طرح کیا ہے کہ آپ کا اس مدنی انعام پر عمل ہوگا، اور اس مدنی انعام پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس میں جو نا وہ ٹک مارک بھی کرنا ہے، فکر مدینہ بھی کرنی ہے روزانہ. اور پھر ہر مدنی ماہ کی 1 تاریخ یہ رسالہ اپنے ذمہ دار کو جمع بھی کروانا ہے. کیونکہ استقامت جو ہے نا، اس میں استقامت کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اگر آپ یہ مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے کہ آج اگر آج نیکیاں کم ہوئی تو کیوں ہوئی، تو یہ ذرا محاسبہ ہوگا نا، پتہ چلے گا نا آج میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام نہیں کیا، یعنی جو کام مجھے کرنا چاہیے وہ میں نے چھوڑا، جو نہیں کرنا چاہیے وہ میں نے کر دیا، تو یہ کیوں ہوا، اپنا محاسبہ ہوا. تو اب کیا کہ جب محاسبہ ہوگا، ہم جب اپنے ان معاملات سے اپڈیٹ ہوں گے روزانہ، تو اس طرح کیا ہے کہ ہمارے اعمال میں ترقی ہوگی، اضافہ ہوگا. اور جب ہم ہر ماہ جو ہے نا وہ اپنے جمع بھی کرائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس محاسبے پر ہمیں استقامت ملے گی. تو جو امیر علیہ سنت نے جس طرح فرمایا ہمیں اس طرح کرنا ہے. تو ہمیں نیکی کی دعوت اگر اپنے علاقے میں شروع کرنی ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان اپنے علاقے میں شروع کرنا ہے. اگر آپ اہل ہیں، پڑھانا جانتے ہیں، تو وہ بھی آپ اجازت لے کر ترتیب کریں. امیر علیہ سنت کا فیضان بذریعہ نگران حاصل کرنا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں. امیر علیہ سنت کا فیضان بذریعہ نگران، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.